سورہ زاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے۔ اس سورے کے آخری رکوع کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، میں یہ نہیں چاہتا کہ جن اور انسان مل کر مجھے رزق دیں۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن و انس مل کر مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی صاحب قوت ہے اور اللہ ہی صاحب استحکام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت پر بڑا زور دیا ہے۔ دیکھو جو پہلی وحی ہے نا، اس پہلی وحی میں بھی پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا۔ اب یہ 2 آیتیں ہو گئی۔ آواز دی سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے ہٹا دیا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جو تیرا خالق ہے۔ اب دیکھ رہے ہو نا، سورہ انفطار، سورہ زاریات، سورہ اعلیٰ، اور اب سورہ یاسین۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ ضرب لنا مثلا، یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے، کافر کو خطاب کیا، یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے۔ ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہہ رہا ہے مشرک، یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جب قبروں میں ہڈیاں گل جائیں گی، جب ہڈیاں سڑ جائیں گی تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، حبیب ان سے کہہ دے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ابتداء انہیں خلق کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اور بتلا دو حبیب کہ ہم خلق کے، تخلیق کے سارے طریقوں کے بہترین واقف ہیں۔ وہو بکل خلق علیم، بکل خلق، اللہ تخلیق کے، خلق کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ مولانا چاند ہوا ربیع الاول کا یا نہیں ہوا؟ کل یکم ربیع الاول ہے۔ میں ابھی کل شب کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ربیع الاول کا چاند نمودار ہوگا، پھر میرے نبی کا جھنڈا اٹھانے والے سڑکوں پہ آئیں گے، گلیوں میں آئیں گے، خدا انہیں محفوظ رکھے، انہیں حفظ و امان میں رکھے، اس لیے کہ جھنڈا اٹھانے والے بڑے قیمتی ہیں۔ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے، اٹھانے والا نہیں دیکھا۔ اب چلیں گے مقام ختم نبوت کی طرف، لیکن اب یہ بحث جو چھڑ گئی ہے نا، یہ ذرا مکمل ہو جائے۔ وہو بکل خلق علیم، وہ تخلیق کے ہر طریقہ کا بہترین واقف ہے، یعنی تخلیق کا ایک طریقہ نہیں ہے، تخلیق کے بہت سے طریقے ہیں۔ تو پہلا طریقہ سنتے جاؤ، سبب سے ملے اولاد پیدا ہو، بھائی نر مادہ سے ملے اولاد پیدا ہو، یہ طریقہ خلق پہلا۔ ماں باپ ملے بیٹا پیدا ہو، یہ پہلا طریقہ خلق۔ تو پہلا طریقہ خلق اس کا کیا ہے کہ سبب سے ملے اولاد پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ایک طریقہ اس کی تخلیق کا۔ اب دوسرا طریقہ بتاؤں، طریقہ کن، وہ پتھر کو اونٹنی بناتا ہے۔ بھائی دیکھو، ناقہ صالح کو پہاڑ کے اندر سے نکالا تھا نا، صالح کی اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا۔ اچھا بھائی توجہ رہے، جیسے صالح کی اونٹنی، جیسے اسماعیل کا دمبا، جیسے موسیٰ کا عصا جو اژدہا بن گیا، تو کہہ دیا کن ہو جا، وہ ہو گیا۔ ہمارے دوست باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ مادے کی ضرورت نہیں، ذرا سا میں ان کی بات کو مزید کریکٹ کر دوں۔ مادے کی ضرورت تو ہے، جب کہہ رہا ہے کن ہو جا تو کوئی چیز ہے جسے کہہ رہا ہے کہ ہو جا، ہے کوئی چیز ہے، جب ہے اسے کہا کون، تو پتھر ہے اونٹی بن جا، تو جھاڑی ہے دمبا بن جا، تو ڈنڈا ہے اژدہا بن جا، تو کوئی شے ہے جسے کہا کہ کون ہو جا۔ اور اب تیسرا طریقہ، طریقہ امر،
اب تم پوچھو گے یہ طریقہ امر کیا ہے، تو طریقہ امر بتاؤں، انہونی ہونی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ 95 برس سے زیادہ عمر ہے، فبشرناہا، کمال ہے، ہم نے اسے بشارت دی کہ تیرے پیٹ سے پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا۔ ہم نے اسے بشارت دی تیرے پیٹ اس قابل نہیں ہے، پیٹ اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو۔ سارہ حیران، میں قرآن کے الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، سارہ حیران ہوئی کہ اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا۔ آواز آئی اتعجبین من امر اللہ، بھئی یہ امر الہی ہے، تعجب نہ کرو۔ تو تین طریقے تمہارے پاس آ گئے، پہلا طریقہ اسباب، دوسرا طریقہ کن، تیسرا طریقہ امر۔ کیا بھول گئے؟ بھئی توجہ رکھنا، اس لیے کہ اتعجبین من امر اللہ، یہ بڑھاپے میں ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں، بچہ پیدا ہوگا، میں کہتا ہوں بچہ پیدا ہوگا، یہ امر سے پیدا ہوگا۔ اچھا، فرشتہ آیا مریم کے پاس، ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کے پاس روح الامین کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، روح الامین فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، ٹھیک ہے، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ مریم کے سامنے آ کر بشر بن گیا۔ مریم گھبرائی، کہا کہ یہ کون آ گیا، یہ بشر؟ کہا مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ دیکھو میں امر کی طرف بعد میں جاؤں گا، ہے نوری مخلوق، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا۔ لیکن دیکھو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا، نوری مخلوق ہے جبریل، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا۔ تو جب نور بشر بن کے آ جائے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچانتی، تو یہ اندھا ملا کیا پہچانے گا؟ اچھا، تو کہنے لگا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تمہارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے بچہ، میں کسی پوری زندگی میں مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا اور میرا کردار بے عیب ہے۔ مریم نے تعجب کا اظہار کیا، قال، بھائی سننا خدا کے قسم، قال کذالک، کہا جبریل نے کہ مریم ایسا ہی ہوگا، قال ربک ہوا علی حین، تمہارے رب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کسی مرد نے مس نہیں کیا، تمہارا کردار بھی عیب ہے، لیکن بغیر باپ کے بچے کا پیدا کر دینا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، یہ میرے لیے بڑا، دیکھو تخلیق کے طریقے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہارے اس ہونے والے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت کا ایک جزء بنانا چاہتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بچہ اسباب سے نہیں امر سے آئے گا۔ تو پہلا طریقہ خلق کیا ہے؟ اسباب سے ملے بچہ پیدا ہو۔ دوسرا طریقہ خلق کیا ہے؟ کہے کسی چیز کو کہ فلاں چیز میں منتقل ہو جا، وہ ہو گئی، چینج ہو جا، وہ چینج ہو گئی۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ امر کر دے اور وہ شے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ہے اول مخلوق، اسباب سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ خود پہلے ہیں، کن سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ کچھ نہیں، امر سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ امر کرے تو کس کو کرے۔ میرے نبی کی روایت تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہوگی، اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میں ہوں اول مخلوق۔ ملا کہنے لگا روایت ضعیف ہے، ملا نے کہیں چھوڑا نہیں ہے کوئی گوشہ، ملا کہنے لگا، اچھا کہا ہے ملا نے، تمہارے شہر کے مفسرین جو گزرے ہیں نا انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رسول کا اول مخلوق ہونا ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت کی تو بڑی کمزور روایت ہے۔ اچھا روایت کمزور ہے، بھائی روایت کمزور ہے، قرآن تو کمزور نہیں ہے نا۔ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، بھائی سننا، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے۔ بھائی سننا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے۔ عابد کے بارے جانتے ہو؟ عبادت کرنے والا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے۔ سورج عابد، بھائی توجہ رہے، چاند عابد، زمین عابد، آسمان عابد، تو ساری کائنات ہے عابد۔
اور رسول نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. تو اب نہ مانو روایت کو، آیت نے کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات کا ہر ذرہ عابد ہے تو میرا محمد ہے اول العابدین. اچھا اب سنو، پھر ایک آیت اور لیتے جاؤ، اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھتے ہو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ، آیت کا نشان 83، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. توجہ رہے، توجہ رہے. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان، درخت مسلمان، سمندر مسلمان، دریا مسلمان، یہ سب مسلمان. اور حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. ضمن ایک جملہ آ گیا ہے تو کہتا جاؤں، آیت تو سن لینا. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا سورج مسلمان ہے، چاند مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں. تو اب پوچھوں کہ یہ سب مسلمان ہیں، کسی نے کلمہ پڑھا؟ یہ اعتراض صرف ابو طالب پہ ہے. تو اب رسول ہے اول مخلوق. اب تو طے ہو گیا نا، اول المسلمین بھی ہے، اول العابدین بھی ہے، اول مخلوق ہے. اسباب سے آ نہیں سکتا، کن سے آ نہیں سکتا، امر سے آ نہیں سکتا. تو اب پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ کن تو کنزن مخفیہ. اللہ کہتا ہے میں خزانے مخفی تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. تو محمد کن کی مخلوق نہیں ہے، مشیت ہے. ذہن میں اس روایت کو رکھنا، کن تو کن، حدیث قدسی، کن تو کنزن مخفیہ. اب محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی مشیت. بھائی اب یہ جملہ تمہیں یاد رکھو گے نا، اللہ کی مشیت ہے، اس نے چاہا بنا دیا. اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی. تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے، مشیت خدا پہ اعتراض ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی، اور ملا رسول عربی میں آیت تلاش کرتا پھرے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ کل میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے نا، جادو کا اثر ہو گیا. میڈیا سے کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میرے محمد پر، میرے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا. کل جاتے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی سے تو موسیٰ کا ڈنڈا اچھا تھا جو جادوؤں کو کھا گیا. تو رسول کو سحر زدہ سمجھنا، جادو کے اثر میں سمجھنا، یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے. سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 8ویں آیت، طویل سلسلہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. قال الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے کہ کافر محمد کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کا آخری ٹکڑا سننا، وقال الظالمون، یہ کافر جو ظالم بھی ہے، یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم جو پیروی کر رہے ہو تو یہ سیدھا سادہ عقل مند انسان نہیں ہے، یہ جادو کے اثر میں ہے. کافر کہہ رہا ہے کہ محمد جادو کے اثر میں. اب ملا کب تک کافروں کے عقیدے کی تبلیغ کرتا رہے گا؟ یہ عین مشیت الہی ہے. کن تو کنزن مخفیہ. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، کن تو کنزن مخفیہ، ذرا سمجھ لو مقام محمد عربی کو. پھر دو روایتیں پیش کروں گا، اور یہ روایتیں پہنچ جائیں پھر میں قرآن کی طرف واپس جاؤں گا. کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکن اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے نا. کن تو کنزن مخفیہ، یہ میرے اللہ کا قول ہے. کن تو کنزن مخفیہ، میں خزانے مخفی تھا. اور اب میرے نبی نے آواز دی، کن تو نبیان وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا. اب ملا کو موقع مل گیا، کہنے لگا اس وقت نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے. کیا کہا ملا نے؟ کہ واقعہ نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے کہ ایک دن نبی بنائے جائیں گے. تو بھائی اگر یہ علم الہی کی بات کر رہے ہو تو علم الہی میں تو تم بھی گمراہ کن ملا تھے. نہیں، علم الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے. کن تو نبیان، میں نبی تھا، آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. اور نبی ہو نبوت نہ کرے ممکن نہیں ہے. اب بتلاؤں، آج میرا جی چاہا کہ کچھ روایتیں تمہیں ہدیہ کرتا جاؤں. یہ نہ
वह की मुरत्तब की हुई हदीस की किताब। उसमें उन्होंने लिखा कि पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि कुन्ना नूरन मुतब्बकन बैन यदिल्लाह, हम एक नूर की सूरत में अर्श इलाही के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे कि इतने में अल्लाह ने फरिश्तों को खल्क किया। जब फरिश्तों को खल्क किया तो इस्ताज़मु अमरना, फरिश्तों ने जो हमारे नूर को देखा तो हमें रब समझा। भाई फरिश्ते की निगाह इस्मत है, धोखा नहीं खाती, लेकिन इतने करीब थे कि उन्हें भी धोखा हो गया। हम नूर की सूरत में अर्श इलाही के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। जब हम चक्कर लगा रहे थे तो फिर इतने में फरिश्ते खल्क हुए। जब फरिश्ते खल्क हुए तो फरिश्तों ने हमें देखा, इस्ताज़मु अमरना, और वो हमें रब समझने लगे। फरिश्तों ने कहा नहीं है, समझने लगे। अच्छा तो कहा नहीं, दिमाग में है, दिल में। ये मोहम्मद को कैसे पता चल गया? तो फरिश्ता आलिमुल गैब मानता है, तुम मानो या ना मानो। अच्छा तो जब हमने ये देखा, पैगंबर फरमाते हैं कि फरिश्ते हमें रब समझने लगे हैं, तो सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, हमने अपनी जबान से कहा सुभान अल्लाह, ताकि अल्लाह पहचाना जाए। जब हमारी जबान से निकला सुभान अल्लाह तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह। हल्लल्लाह फहल्लतिल मलाइका, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फरिश्ते बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फरिश्तों को कलमा सिखलाया है मेरे मोहम्मद ने, फरिश्ता मेरे मोहम्मद का उस्ताद नहीं है। अच्छा और अब उसी रवायत का टुकड़ा है, कहीं और से नहीं पढ़ रहा हूं मैं, हवाला दे चुका। तुम्हारे शहर में उर्दू जबान में ये किताब तर्जुमा हो चुकी है, तुम चाहो तो इस रवायत को उसके अंदर देख सकते हो। इतने में अर्श इलाही से आवाज आई, जिब्रील सामने खड़े, अर्श इलाही से आवाज आई, मनाना ममानत, बोल मैं कौन हूं, तू कौन है? जिब्रील घबरा गया, बोल मानाना वमानत, अल्लाह कह रहा है मैं कौन हूं, तू कौन है? जिब्रील घबरा गया। इतने में रसूल कहते हैं, इतने में मेरे भाई अली का नूर आगे बढ़ा और उसने जिब्रील से कहा, कह दे अंतर रब्बुल जलील व अनल अब्दुल जलील व इस्मी जिब्रील, तू रब है मैं बंदा हूं और मेरा नाम जिब्रील है। नाम भी अली ने रखा है, किसी और ने नहीं। यानी मैं आज तक मुसलमानों के अकीदे में दोहरे मेयार को समझ नहीं सका कि वो फरिश्ता जो इल्म में आदम जैसे छोटे नबी से हार जाए, वो मोहम्मद का उस्ताद कैसे बन गया? भाई तौहीद, तौहीद तीन रिवायतें मैंने वादा किया था कि अर्ज करूंगा, तो अब तीसरी रिवायत सुनो। पहली तौहीद, कुंतो कंजन मखफिया, कुंतो कंजन मखफिया तौहीद, कुंतो नबियन व आदम बैनल माए व तीन, नबूवत, दो कुंतो हो गए और अब इमामत, मन कुंतो मौला व फादाली मौला। क्या तो पहली मखलूक है, आया है सबसे पहले, दुनिया में आया है सबसे पहले और जमीन पे आया है सबके बाद। भाई यही तो तय हुआ ना, आखिरी नबी है, सबके बाद आया और खिलकत में सबसे पहला। कभी सोचा तुमने ये हुआ क्या? भाई बाद में बना देता, जब जरूरत होती उसका बना के भेज देता, बनाया पहले भेजा बाद में। अच्छा अब ये महल्ला है, खुदा इस महल्ले वालों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस महल्ले में मस्जिद है, खुदा उन सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे जो उस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। तो महल्ले में लोग जमा हुए, मस्जिद नहीं थी। देखो ऐसे सुनो, आज मस्जिद नहीं थी, महल्ले में लोग जमा हुए, कहा भाई मस्जिद नहीं है, नमाज पढ़नी है। तो गरज क्या है? नमाज पढ़ ली, गरज है नमाज, ठीक। उनका भाई क्या करें? कहा भाई प्लॉट अलॉट करवाए। तो गरज पहले मुअय्यन की कि नमाज पढ़नी है, ठीक है, ठीक। प्लॉट अलॉट हुआ, इंजीनियर से नक्शा बनवाया, मेमार बुलवाया, मस्जिद तामीर हो गई। जब पूरी तरह मुकम्मल हो गई, जब मकसद पर अमल हुआ तो मकसद ये नमाज शुरू की। तो गरज पहले थी, शुरू हुई बाद में, आया पहले न दुनिया में बाद में आएगा। कायनात में पहले सबसे पहला है, लेकिन दुनिया में हिदायत के लिए सबसे आखिर में आएगा। यही सबब है कि जो बिखरी हुई थी अंबिया में सिफात, वो सारी सिफतें हमारे नबी में परवरदिगार ने जमा की। मैं नहीं कह रहा हूं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह जुमला सिर्रुश शहादतैन में लिखा है कि जो नबियों में सिफात फैली हुई थी वो अल्लाह ने मोहम्मद में जमा कर दी। ठीक है, हर एक को उसका अकीदा सलामत रहे। नबियों में जो सिफात फैली हुई थी वो अल्लाह ने मोहम्मद में आखिर में
جمع کر دیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد میں جو صفات جمع کی تھی اللہ نے وہ نبیوں میں بانٹ دی۔